حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہیں فاروق اعظم کے لقب سے جانا جاتا ہے، اسلام کی تاریخ کی ایک عظیم اور انتہائی اہم شخصیت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق مکہ کے قبیلہ قریش کی شاخ بنی عدی سے تھا۔ آپ کی پیدائش عام الفیل ہاتھیوں والے سال کے کچھ سال بعد ہوئی۔ ابتدائی زندگی میں آپ ایک طاقتور، بااثر اور سخت مزاج انسان تھے۔ آپ کا قبول اسلام ایک معجزاتی واقعہ تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ غصے میں ان کے گھر پہنچے اور انہیں مارا، لیکن جب ان کے استقلال اور تلاوت قرآن کی آواز سنی تو ان کا دل نرم ہو گیا۔ پھر انہوں نے وہی قرآن پڑھا اور اس کی عظمت سے متاثر ہو کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ میں علانیہ نماز ادا کرنا شروع کی۔ خلافت اور فتوحات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 634 میں آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت کا دور تقریباً 10 سال تک جاری رہا، جو کہ اسلامی تاریخ میں فتوحات اور انتظامی اصلاحات کے لیے ایک سنہری دور مانا جاتا ہے۔ آپ کی خلافت میں مسلمانوں نے کئی بڑی جنگیں جیتیں۔ جنگ یرموک، مسلمانوں نے بازنطہ سلطنت کو شکست دے کر شام کو فتح کیا۔ عراق اور ایران کی فتح، ایرانی سلطنت کے خلاف جنگیں لڑ کر فارس کو فتح کیا، جس میں جنگ قادسیہ اور جنگ نہاوند اہم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنت عدل انصاف کے لیے مشہور تھے۔ وہ راتوں کو گشت کرتے تھے تاکہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کر سکے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو کھانے کے لیے کچھ نہیں پایا تو خود آٹا گوندھ کر اس کے لیے کھانا بنایا۔ اب کی یہ خوبیاں تاریخ میں عدل فاروقی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو ایک ایرانی غلام فیروز ابولالا کے ہاتھوں ہوئی، جب وہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کو زخمی حالت میں 3 دن بعد 644 میں انتقال ہوا اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، خاص طور پر ان کی سادگی، تقوی، انصاف اور بہادری۔ فوجی نظام، فوج کو مستقل تنخواہ دی اور ان کے لیے فوجی چھاونیاں قائم کی۔ عدالتی نظام، قاضی، جج مقرر کیے جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔